بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج اس مبارک رات میں ہماری دوسری نشست ہے اور آج کا موضوع عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ان قریب اے محبوب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب آپ کی حمد کریں گے. عزیز دوستوں بزرگوں، اس آیت کریمہ کو عنوان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت عطا فرمائی. اس نسبت پر ہمیں ناز کرنا چاہیے، اس نسبت پر ہمیں اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہمہ وقت ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسبت ہے یہ صرف دنیا میں کام آنے والے نہیں، میدان محشر میں قیامت کے دن بھی یہ نسبت رسول اللہ کے غلاموں کو کام آنے والی ہے. وہ دن کہ جس دن کی سختیاں بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید فرقان حکیم نے اس دن کی ہولناکیوں سے، اس دن کی سختیوں سے بہت تنبیہ کے طور پر گناہگاروں کو ڈرایا ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. قرآن مجید فرقان حکیم نے اس دن کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضور کی غلامی اختیار کرنا، حضور کی نسبت کا حاصل ہو جانا اور اس نسبت کا آخری وقت تک قائم رہنا، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس دن کی ہولناکیوں میں
اس دن کی سختیوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی، یہ شفاعت، اس کا انکار تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے، مومن تو رسول اللہ کی شفاعت کا ہرگز منکر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس شفاعت کے متعلق ایک بہت اہم عقیدہ سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا۔ اس عقیدے سے پہلے ایک اور بات بھی آپ نے لکھی، وہ بھی ذرا بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ یہ فرمائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا شفیع ہونا کس حدیث سے ثابت ہے، سوال کیا گیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سبحان اللہ، ایسے سوال سن کر تعجب آتا ہے، ایسے سوال سن کر تعجب آتا ہے کہ مسلمان اور سنیت کا دعوے دار ایسے واضح عقائد میں کوئی شک رکھ سکتا ہے؟ پھر اگلی بات آپ نے جو فرمائی، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی قرب قیامت کی علامت ہے کہ اتنے گندے عقیدے کوئی بندہ اپنائے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے۔ ان عقیدوں میں کوئی بندہ شک کرے، شفاعت مصطفیٰ کے عقیدے میں آپ نے فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں آپ نے انتہائی اظہار افسوس کیا اور فرمایا احادیث شفاعت بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو چھپ سکے؟ پھر فرمایا کہ 20 صحابہ، 100 تابعین اور 1000 محدثین ان احادیث کے راوی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم، اس کو کہتے ہیں امت کا مفتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ 1000 محدثین اس کے راوی ہیں، حدیث کی ہر گو نہ گو کتاب، سب کتابوں میں، چاہے وہ سیاح ہیں، چاہے وہ سنن ہیں، چاہے وہ مسانید ہیں، چاہے وہ معاجم ہیں، جوامع ہیں، حدیث کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس پر مشتمل جو بھی کتابیں ہیں سب اس سے مالا مال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حکیم میں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شفاعت ہے امت کے لیے، اس کا بیان کیسے فرمایا؟ فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ اکبر۔ قریب ہے کہ اے محبوب تیرا رب تجھے ایسے مقام پر کھڑا کرے گا کہ جہاں سب تیری حمد کریں گے۔ اگر دیگر مترجمین کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ صرف اتنا کیا ہے کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور آپ حضرات نے بھی اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ ان کو مقام محمود پر فائز فرما، یہ سنا ہوگا۔
ٹی وی پر بھی یہی ترجمہ آتا ہے کہ انہیں مقام محمود پر فائز فرما۔ قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کہ کنز الایمان میں جب آپ نے مقام محمود کا لفظ آیا تو امت کو اس مقام محمود کے لفظ سے عشق رسول کے بہت سارے جام پلا دیے۔ حضور کے غلاموں کو آپ نے سیر کر دیا کہ مقام محمود یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ مقام محمود ہی کر دینا یہ تو ترجمہ ہی نہیں ہوا۔ بھئی مقام محمود تو قرآن میں آیا مقام محمودہ، تو ترجمہ بھی مقام محمود کر دیا، تو ترجمہ کیسے ہوا؟ نہیں، مقام محمود۔ اے محبوب، اللہ تمہیں ان قریب ایسی جگہ کھڑا کرے گا، اس مقام پر فائز کرے گا، ایسی جگہ فائز کرے گا محمودہ۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، سب تمہاری تعریف کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، امام اہل سنت نے ترجمہ لیا تو آپ کی چونکہ احادیث پر نظر اتنی گہری ہے، رسول اللہ کے فرامین پر اتنی گہری نظر ہے، اور نظر ہو بھی دل میں ایمان ہو تبھی وہ نظر کام کی ہوتی ہے۔ گہرائی کتنی ہو، یاد کتنی حدیثیں ہوں، لیکن جب تک دل میں ایمان ہی نہ ہو تو امام اہل سنت نے احادیث پر نظر رکھ کے پھر یہ ترجمہ کیا۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ یہ تو تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس جگہ پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا هو الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے شفیع بنائے گا اپنی امت کے لیے اور دیگر امتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا حق دے گا، میں اللہ کی بارگاہ میں لوگوں کی سفارش کروں گا۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اس کا منظر پھر آگے بیان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس طرح اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ وہ منظر میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے وہ عقیدہ جس میں شفاعت کے منکرین شفاعت کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس دور میں اگر اس کے لیے ایک لفظ استعمال کریں نا ٹیکنیکل طریقے سے، اپنے آپ اپنا نفاق چھپانے کے لیے، کیوں کہ کوئی بھی مسلمان ہو، یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اہل سنت کا ہر تنفس، یعنی ہر بندہ، یہاں تک کہ زنان یعنی عورتیں، اطفال یعنی بچے، بلکہ دہقانی جہال یعنی بالکل جاہل اجڑ دیہاتی آدمی جو ہے، وہ بھی اس عقیدے سے آگاہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک کتاب کا پہلا صفحہ یاد آ گیا۔ وہ کتاب کسی بندے نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پہ لکھی، تو اس نے پوری کتاب کا جو انتساب ہے منسوب کیا اس کتاب کو، اس نے کہا مولا موچی کے نام۔ یہ کتاب میں نے اتنی علمی کاوش کس کے نام کر دی؟ ایک موچی کے نام، اس کو لوگ مولا موچی کہتے تھے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس لیے اس نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں وہ لوگوں کی جوتیاں گاٹتا تھا اور جوتیاں گاٹ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس سادے سے موچی کے پاس اگر کوئی صاحب علم، کوئی مسجد کا امام،
کوئی دیندار آدمی آ جاتا تو وہ جوتیاں گاٹتے گاٹتے اس سے پوچھتا مولوی صاحب ایک سوال کا جواب تو دیں۔ مولوی صاحب کہتے پوچھو۔ وہ کہتا کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے؟ تو مولوی صاحب کہتے جی کریں گے۔ پھر وہ پوچھتا کیا ان غلاموں میں مولا موچی کا نام بھی ہوگا؟ پھر وہ تڑپ جاتا حضور کی محبت میں اور تڑپ کے پوچھتا کہ میرا بھی نام ہوگا؟ اب وہ مولوی صاحب اس کو امید دلا دیتے کہ قیامت کے دن مولا موچی تیرے ہی بھی حضور شفاعت کریں گے، تو وہ پھر جھوم جاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ تو کہتا ہے کہ اس کے عشق کی وجہ سے پوری کتاب کا انتساب میں اس کی طرف کرتا ہوں۔ تو یہ تو عقیدہ ایسا ہے، لیکن اگر دل میں نفاق ہو تو پھر دل کا نفاق جو ہے وہ بڑی بھیانک شے ہے، انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے، چاہے اس کا ظاہر حلیہ کچھ بھی ہو۔ اگر دل میں نفاق ہو تو پھر انسان کبھی بھی نفع کا کوئی سودا نہیں کر سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں یہ بات لکھی، فرمایا کہ یاد رکھو اگر کوئی بد مذہب بد عقیدہ شخص، اس گندے عقیدے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قیامت میں ہمارا شفیع بنا دے، غور کیجیے گا، میں نے کہا تھا نا ٹیکنیکل طریقے سے وہ نفاق چھپاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بھی قیامت کے دن ہمارا شفیع بنا دے۔ امام اہل سنت نے فرمایا یہ حدیثیں ظاہر کریں گی کہ ہمیں خدا اور رسول نے کان کھول کر سنوا دیا ہے کہ شفیع کا جو منصب ہے اور جو ان کا پیارا نام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان کھول کر سنا دیا ہے کہ وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ صرف اور صرف، سارے بولے نا، فرمایا شفیع کا پیارا نام بتایا اور صاف فرمایا کہ وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ یہ کہ بات گول رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب نے کوئی گول بات نہیں رکھی ہے، بلکہ واضح طور پہ بتایا ہے کہ قیامت کے دن شفیع رسول اللہ ہے۔ جس کو چاہے شفیع بنا دے، نہیں، شفیع کون ہے؟ سارے بولو۔ اور فرمایا کہ نہ بات گول رکھی، جیسے ایک بدبخت کہتا ہے کہ اسی کے اختیار پر چھوڑ دیجئے، جس کو چاہے وہ ہمارا شفیع کر دے۔ نہیں، اس نے تو بیان کر دیا کہ میں نے تمہارا شفیع محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اب شفیع رسول اللہ ہیں تو ہم نے تو یہ بھی سن رکھا ہے کہ حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ شہید بھی شفاعت کرے گا، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ حاجی بھی شفاعت کرے گا، ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ عالم بھی شفاعت کرے گا۔ تو یہ بھی تو شفیع ہوں گے؟ جی ہاں، یہ شفیع ہوں گے، اولیاء بھی شفیع ہوں گے، علماء بھی شفیع ہوں گے، حجاج بھی شفیع ہوں گے، شہداء بھی شفیع ہوں گے، حفاظ بھی شفیع ہوں گے، انبیاء بھی شفیع ہوں گے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل واضح فرما دیا ہے، انا صاحب شفاعتہم۔ کیا فرما دیا ہے؟ انا صاحب شفاعتہم، میں انبیاء کی شفاعت کا صاحب ہوں، میں انبیاء کی شفاعت کا صاحب ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ پر اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے جو بات لکھی ہے، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا انا صاحب شفاعتہم،
اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام، علماء کرام، حجاج، حفاظ، شہداء، جن جن کو شفیع فرمایا گیا ہے، براہ راست کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کر سکے گا، بلکہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ حضور شفیع المذنبین کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ۔ انبیاء کے متعلق سید اعلیٰ حضرت اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ انبیاء آ کر کہیں گے یا رسول اللہ آپ میرے فلاں فلاں امتی کی شفاعت فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں آئیں گے سفارش لے کر۔ اور پھر یہاں اعلیٰ حضرت نے کمال لکھ دیا، کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امتی جس کا نام انبیاء پیش کریں گے اس کی بھی شفاعت کریں گے، اور جن کا نام وہ پیش نہ کر سکے حضور ان کی بھی اپنی مرضی سے شفاعت کریں گے۔ حضور شفیع المذنبین، شفاعت کا دروازہ رسول اللہ نے کھولنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ یہ مقام محمود پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فائز ہونا، اور مقام محمود کا معنی میں نے آپ حضرات کو بتا دیا کہ مقام محمود کا معنی کیا ہے۔ مقام محمود کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ لوگ انبیاء علیہم السلام کی بارگاہ میں شفاعت کی درخواست لے کے جائیں گے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور آپ کی بارگاہ میں جانے کے بعد آدم علیہ السلام اس دن جب شفاعت کا وقت ہوگا تو آدم علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، نفسی نفسی۔ پھر وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ بھی یہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بھی یہی کہیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، لیکن میں تمہیں ایک پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی حکمت بالغہ سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ وہ پہلے رسول اللہ کے پاس نہیں آئے، وہ اللہ ان کے دلوں میں یہ ڈال دیتا کہ شفاعت تو میرے محبوب نے کرنی ہے، لہٰذا تم براہ راست محبوب کے پاس چلے جاؤ، لیکن وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمت اللہ، روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتائیں گے، اس لیے تاکہ لوگوں کو مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چل جائے کہ انبیاء جن کے مقام کو، جن کی عزت و شان کو جان کر انہیں شفیع آج سمجھ رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرمائیں گے لست لہا، نہیں، حضور فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں ہوں شفاعت کرنے کے لیے، میں ہوں شفاعت کرنے کے لیے، میں ہوں شفاعت کرنے کے لیے۔ اللہ نے شفیع تو مجھے بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو یوں بیان کیا، آپ نے کہا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ۔ مختلف الفاظ ہیں نا حدیث میں، اذهبوا الی غیری، آج میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، لیکن رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا،
آج میرے پاس ہی آؤ، میں ہی ہوں شفاعت کے لیے، میں ہی شفیع ہوں، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب لوگ آ جائیں گے تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حضور اس دن سجدہ ریز ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن رسول اللہ اپنا امامہ اتار دیں گے، اس امت کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں انکساری کرتے ہوئے۔ حضور تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے، انکساری وجہ لائیں گے، لیکن جب رسول اللہ کی مبارک زلفیں حالت سجدہ میں حضور کے چہرہ انور پر جھرمٹ مار کر سجی ہوں گی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، وہ منظر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ تو پہلے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما چکا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب ہے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کے حضور سجدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن تو رب نے پیدا کیا اور حضور کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔ وہ منظر کیسا ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی سیاہ زلفوں کے ساتھ اور اپنے پرنور چہرہ والضحیٰ کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ وہ منظر یہ ہوگا کہ پھر اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے میرے محبوب آپ اپنا سر سجدے سے اٹھا لیں۔ اللہ اکبر۔ وقل تسمع، اور آپ کہیں سنا جائے گا۔ اے محبوب آپ کہیں سنا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وصل تعطا، مانگے عطا کیا جائے گا۔ وشفع تشفع، آپ شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ یہ منظر ہوگا جب اہل محشر اللہ رب ذوالجلال کا یہ فرمان سنیں گے کہ رسول اللہ نے سجدہ کیا، اللہ رب ذوالجلال نے فرما دیا محبوب اب آپ سر اٹھا لیں اور آپ شفاعت فرمائیں، شفاعت قبول کی جائے گی۔ بس میدان محشر میں شور ہو جائے گا، امام اہل سنت نے لکھا غل پڑ جائے گا، ہر طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا شروع ہو جائے گی کہ اللہ نے حضور کو کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود ہے کہ ہر طرف سے محشر میں صرف اور صرف حضور کی بات ہو رہی ہوگی، ہر طرف حضور کی بات ہو رہی ہوگی، ہر طرف حضور کی بات ہو رہی ہوگی، اور پھر پتہ چل جائے گا اللہ تو سارا کچھ جانتا تھا کہ کس بندے کے دل میں خیال کون سا گزرا ہے۔ اعمال کا حساب لینا اس کے لیے لمحے بھر میں بھی کوئی مشکل بات نہیں، اور وہ مخلوق کو جیسے چاہے وہ حکم فرما دے، مگر محشر سجا کر 50,000 سال کا دن بنا کر چمکتا سورج پوری گرمی برسائے، زمین تانبے کی ہو، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں، اس وقت اللہ اکبر شان رسول اللہ کی دکھانی تھی، اور بتانا یہ تھا کہ 50,000 سال کا دن اس لیے بنایا کہ تم مشکل کے بعد میرے محبوب کا مقام دیکھو تو تم کہہ دو کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ ہے شفاعت کا معنی، یہ ہے مقام محمود کا معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر، تو
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہو۔ جب تک میرا، اور دوسری حدیث میں ہے، وقت قلیل ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے ہر وہ شخص جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کے دل نے تصدیق کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، حضور اس کو جہنم سے نکال لیں گے، اور داروغہ جہنم یہ کہے گا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے اللہ کے غضب میں سے کوئی چیز اپنی امت کے لیے اب نہیں چھوڑی، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی، اللہ کے سارے غضب کو آپ نے اپنی امت سے ٹھنڈا کر دیا۔ حضور کی شفاعت یہ ہے، اور یہ والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب، آپ ذرا دوبارہ غور کریں، پھر میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، فترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ جب آپ یہ پڑھیں نا فترضی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو مولانا حسن رضا خان نے اس کی ترجمانی کی، کیسے ترجمانی کی؟ اللہ اکبر! یہ کوئی سمجھے نا اگر محبوب و محب کی بات، تو اس کو سمجھ آئے گی۔ آپ کہتے ہیں یہ ایسے، یہ مثال دی جا رہی ہے صرف سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ جب کوئی بندہ کسی کو راضی کر رہا ہو نا، اور وہ ہو اس کا بہت پیارا، لاڈلا، چہیتا، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایسے ایسے اس کے کاندھوں پہ اپنی باہیں رکھ لیتا ہے، پھر اس کو اور قریب کرتا ہے، پھر اور قریب کرتا ہے، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا، راضی ہو جانا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، لیکن جو وہ محبوب کو فرما رہا ہے، آپ نے ترجمانی کیا کی؟ آپ نے کہا فترضیٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، فترضیٰ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی۔ حضور فرما رہے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہے۔ پوری رات، ہر دن ہم اس بات پہ وجد نہ کریں، حضور سے وفا نہ بجا لائیں، حضور کا شکرانہ ادا نہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی کتنی مہربانیاں، کتنی کرم نوازیاں، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں، ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین۔ ہمارا بھاؤ کوئی نہیں، ایک کوڑی کے تین ہم جیسے کوئی خریدے تو یہ بھی مہنگے ہیں۔ گندے نکمے کمین، مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا؟ حضور یہاں بھی ہمیں پال رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی شفاعت کے لیے حضور تیار ہے۔ حضور سجدہ فرما رہے ہیں۔ امت کو کیا چاہیے تھا؟ امت رسول اللہ کی شفاعت کی حدیث پڑھ کر پھر حضور سے وفا کیوں نہ کرے؟ سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کے بارے میں بات نہیں کرو، حضور کے بارے میں کچھ نہیں کرو۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ کائنات میں کسی رشتے سے نہیں ہے، جو حضور کا حق ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سے اپنے امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر! اس شان سے کریں گے کہ کوئی کتنا ہی گناہگار ہو، کتنا ہی گناہگار، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر حضور کی محبت میں رہا ہو،
تو بس اسے شفاعت کی امید ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی بشارت دی ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے، بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نہیں کہ جیسے کسی نے زندگی میں ایک بار چوری کی پھر ہمیشہ اس چوری پہ نادم رہا، تو ایسا بندہ جو چوری پہ ہمیشہ ایک بار چوری کر کے نادم رہا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے نا نا، جن کے جسم کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے محبت ایسی ہے، ہو حضور کا غلام، دل میں حضور کی محبت ہے، کلمہ طیبہ کی تصدیق کرنے والا ہے، گرچہ اس کا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت کریں گے، اللہ کے محبوب اس کی شفاعت کریں گے۔ اور ان احادیث پر گہری نظر ڈال کر پھر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تڑپ کر جھوم کر، اس کو جھومنا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو وجد کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اگلی بات کہہ کے آپ نے قلم توڑ دیا، کہا کہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ جب پرہیزگار نیکوکار متقی شب بیدار جب دیکھیں گے گناہ گاروں کو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی اپنے دامن رحمت میں جگہ دے دی اور اس کو بھی حوض کوثر پلا دیا، اس کو بھی سلم سلم سے پل صراط پار کرا دیا، اور اس کے بھی میزان عمل پہ تشریف لا کے حضور نے نظر کرم فرما دی، تو پھر جو پرہیزگار ہوں گے وہ کہتے تھے کہ حضور کی شفاعت جس طرح ان کو ملی، تھوڑا سا کوئی گناہ ہمارے دامن میں بھی ہوتا تو حضور ہماری بھی شفاعت۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی طلب کرنے کے لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، ثبوت رسول اللہ کی شفاعت کا، اے محبوب اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو تمہارے حضور حاضر ہوں، جاؤکا، تمہارے پاس آئیں، تمہارا وسیلہ لائیں، نہیں میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤں گا بخشش کرانے، نا نا، اللہ فرما رہا ہے جاؤکا، محبوب تمہارے پاس آئیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آئیں تمہارے پاس پھر اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر اللہ سے یہ معافی تو مانگیں گے مگر رسول ان کی سفارش کریں، محبوب ان کی شفاعت فرمائیں، پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ، کس کو پائیں گے؟ اللہ کو، ضرور پائیں گے، کس کو؟ سارے بولو نا، کس کو پائیں گے؟ آئیں گے رسول اللہ کے پاس، پائیں گے اللہ کو۔ یہاں پہ وابیوں نے اعتراض کر دیا، کہنے لگے نہیں نہیں، یہ رسول اللہ کی جو حیات تھی نا، حضور کی ظاہری حیات، یہ اس تک ہی آیت ہے، اگر اس وقت کوئی گناہ کرتا تو حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور سفارش کرتے تو بات ختم ہو جاتی، لیکن اب تو نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اس سے تم نے استدلال کر لیا، لَوَجَدُ اللَّهَ، اللہ کو پائیں گے، تواب الرحیمہ، توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ تو پھر وہابیوں سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان تھا یا ہے؟ تھا یا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہے، اللہ کی تو ہر صفت دائمی ہے، اللہ توبہ قبول اب بھی کر رہا ہے اور مہربان بھی ہے، تو پھر رسول اللہ اب بھی شفاعت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو پائیں گے اس حال میں، اللہ کو جب حضور کی بارگاہ سے پائیں گے تو اللہ اب ملتا ہے تو رسول اللہ بھی اب ملتے ہیں۔ شرط تو یہی ہے نا
وسیلہ میرے محبوب کا لاؤ، آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اور یہ صرف مدینہ منورہ میں حضور کی تربت اقدس شریف تک مختص نہیں، بلکہ کائنات میں کوئی جہاں بھی رسول اللہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں لائے گا، کوئی پوری زندگی مدینے جا ہی نہ سکا تو کیا اس کی شفاعت نہیں ہوگی؟ نہیں، اس کی بھی شفاعت رسول اللہ فرمائیں گے، اللہ اس کی بھی توبہ قبول کرے گا حضور کے وسیلے سے، اللہ اسے بھی اپنی رحمت سے نوازے گا حضور کے وسیلے سے۔ اللہ تعالی ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی وفا عطا فرمائے۔